ایک چیز میں آپ کے سامنے نقل کر دوں جو بعض لوگوں سے سننے میں آتا ہے. ہمارے وہ اکابر جو ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد سیاست سے الگ ہو گئے تھے، بالخصوص شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ اور ان کے اس طرح کے رفقا، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ حضرات ملک کی آزادی کے بعد بھی اگر حکومت کے عہدے قبول کر لیتے اور حکومت وقت سے جڑے ہوئے ہوتے تو آج جو مسلمانوں کے حالات ہیں شاید یہ حالات نہ بنتے. جس طرح مولانا آزاد جڑے رہے اور بعض علماء جڑے رہے، ان کو بھی جڑ کر رہنا چاہیے تھا. اور ایسا کہنے والوں میں کوئی عام لوگ نہیں ہیں، ہمارے بعض علماء کی بھی یہی رائے ہے کہ ان کو عہدے قبول کر لینا چاہیے تھا، کنارہ کش نہیں ہونا چاہیے. بہرحال یہ ان علماء کا نظریہ ہے کہ ایسا کر لینا چاہیے تھا. میں تو یہی کہوں گا کہ ہمارے ان اکابر کو زیادہ بہتر معلوم تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. کیا پتہ انہوں نے اپنے دین کے لیے کوئی خطرہ محسوس کیا ہو، انہیں یہ لگا ہو کہ اگر ہم حکومت کے عہدوں سے اس طرح جڑے رہے تو ہمارا جو مقصد ہے امت کی دینی رہنمائی اور امت دینی معاملے میں جو ہم پر اعتماد کرتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اعتماد ٹوٹ جائے اور اصل مقصد ہی فوت ہو جائے. تو یہ چیز پیش نظر ہوگی، یہ حدیث پیش نظر ہوگی، اس بنیاد پر انہوں نے الگ تھلگ رہنا پسند کیا. اب رہ جاتی ہے یہ بات، تو کیا علماء سیاست سے نہ جڑیں؟ یہ سوال اٹھے گا یہاں پر. کیا علماء حکومت سے بالکل الگ تھلگ رہیں؟ اور کیا جو بھی عالم حکومت کے قریب گیا تو اس کی برائی کی جائے گی؟ اگر علماء اس طریقے سے حکومت کے لوگوں سے کنارہ کشی کر لیں گے تو اس امت کی رہنمائی کون کرے گا؟ سیاسی اعتبار سے، دنیاوی لحاظ سے کون رہنمائی کرے گا؟ دینی تقاضے تو علماء پورا کر دیں گے، دنیاوی تقاضوں کو کون پورا کرے گا؟ کیا سیاست اور دنیاوی امور کے لیے ہم فساق و فجار اپنے رہنما پہ بھروسہ کر لیں، جن کی زندگی قابل اطمینان نہیں، جن میں امانت داریت کوئی چیز نہیں، سچائی جن کی زندگی میں نہیں، خوف خدا نام کی کوئی چیز نہیں؟ تو کیا اتنی بڑی مسلمانوں کی آبادی کو ان جیسے رہنماؤں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں؟ کیا علماء سیاست میں حصہ نہ لیں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حدیث کے ظاہر الفاظ سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے ہمیں. حدیث پاک کے الفاظ پہ غور کیجئے، کیا کہا جا رہا ہے؟ مالم یخالط السلطان، ارباب حکومت کے ساتھ وہ گھل مل نہ جائیں. لفظ پہ غور کیجئے. صرف ان سے تعلق رکھنا اور وہ بھی امت کی دنیاوی رہنمائی کے لیے، سیاسی اعتبار سے دنیاوی رہنمائی کیسے کی جائے اس خاطر تعلق رکھنا، اس کو گھل مل جانا، اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ مکمل طور پر انہی میں گھل مل گئے. گھل مل جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، حکومت کے ہاں میں ہاں ملانا، وہ جو کہیں اس میں آمنا صدقنا کرنا اور اسی پر امت کو اور اپنی عوام کو اسی پر کاربند کرنا کہ یہی صحیح ہے، اسی پر عمل کیا جائے، اسے کہتے ہیں گھل مل جانا. ورنہ ارباب حکومت سے اس لیے تعلق رکھنا تاکہ ان سے اپنی بات منوائی جائے، جہاں تک ہو سکے اپنی قوم کو فائدہ پہنچایا جائے، یہ تو بہت بڑا ثواب کا کام ہے. مفکر اسلام حضرت اقدس علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کانگریس کی میٹنگوں میں دین سمجھ کر شرکت کیا کرتے تھے. یہ دین کا حصہ ہے. جی ہاں، تو اس لیے ہمارے علماء جو ارباب حکومت سے جڑتے ہیں، اور وہ صرف اسی لیے تاکہ ہمارے لوگوں کا، مسلمانوں کا، عوام الناس کا فائدہ ہو، تو یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے اور اس حدیث میں یہ داخل نہیں.